یہ آتش پرستوں کا، یہ مجوسیوں کا، یہ آگ کے پجاریوں کا یہ عقیدہ ہے۔ سال بعد آگ کو جلانا، بتیوں کو جلانا، گھروں کو چراغاں کرنا، روشن کرنا، اور یہ پھر مخصوص ایام جو دن ان کے ہوتے ہیں ان دنوں میں وہ تیل ڈال کے وہ جو آپ کہتے ہیں مشرق بردار جلوس نکالنا، آگ کو سجدہ کرنا، آگ کو سامنے جلا کے اس کو روشن کر کے سجدہ کرنا، یہ مجوسیوں کا کام ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ طریقہ مجوسیوں سے مسلمانوں میں، رافضیوں میں، اور رافضیوں سے ہوتا ہوا مسلمانوں میں یہ داخل ہوا ہے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگ۔ کوئی آگ، کوئی چراغاں، کوئی روشنی، کوئی روحوں کا واپس آنا نہیں۔ اس رات کو عورتیں بھی قبرستان میں، مرد بھی قبرستان میں، کوئی اس رات کا قبرستان جانے کے ساتھ کوئی تعلق، نہ روحیں آتی ہیں اور نہ قبرستان کا اس رات کے ساتھ کوئی تعلق۔ اس کے حوالے سے میں کئی مرتبہ سال کے بعد کم از کم ذکر آ ہی جاتا ہے، اگر تفصیل سے نہ ہو تو بنیادی بات بیان ہو جاتی ہے کہ یہ رات رافضیوں کی عید ہے۔ ہمارا اہل سنہ سے اس رات کی فضیلت کا کوئی تعلق نہیں۔ جتنی روایتیں بنائی گئی ہیں یا جتنی روایتیں ملتی ہیں صحیح سند سے وہ ثابت نہیں ہے۔ اس رات کی فضیلت، اس رات کی قبرستان، اس رات کا قبرستان کا سفر، یا اس رات کوئی قبرستان اندر قبروں پہ جا کے پھول پھینکنا مرد و عورتوں کا، یا اس رات کا جاگنا، اس رات کی کوئی عبادت، یہ ساری چیزیں اصلاً حدیث سے ثابت ہی نہیں۔ یہ عید ہے رافضیوں کی۔ ان کی عید کیا ہے بھائی؟ اس کو جاننے کے لیے ایک الگ خطبہ چاہیے، لیکن 2-3 منٹس میں بات ختم کرتا ہوں۔ وہ اس رات کو کہتے ہیں کہ ہمارے 12ویں امام مہدی پیدا ہوئے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اس رات کو وہ ان کی عید کرتے ہیں، خوشی کرتے ہیں۔ لازم ہمارا ہے جب ان کے وہ امام ہیں تو ان کی خوشی تو کریں گے، وہ خوشی کرتے ہیں۔ اس رات کو وہ جاگتے ہیں، خوشی کے طور پر جلسہ جلوس پروگرام کرتے ہیں۔ جلسہ جلوس کرنے کے بعد وہ جاگتے تقریباً فجر تک ہے۔ فجر میں جب نماز کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت سوتے ہیں تاکہ نماز نہ پڑھنی پڑے، اس وقت وہ سوتے ہیں، ساری رات جاگتے رہتے ہیں۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ کوئی مجلس ہوئی، پروگرام ہوا، پروگرام کرنے کے بعد وہ اپنی حاجات، اپنی ضروریات جو وہ لینا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، یعنی اولاد ہے، رزق ہے، مال ہے، دولت ہے، پیسہ، آج کل یہی چیزیں بندوں کو چاہیے، جو کچھ چاہیے بندوں کو، وہ لکھتے ہیں کاغذوں پر زعفران کے پانی کے ساتھ۔ زعفران پانی میں ڈالا، وہ صحیح بن گئی، اس سے وہ اپنی حاجات لکھتے ہیں۔ حاجات لکھنے کے بعد کوشش کرتے ہیں وہ خود، اگر خود نہ جا سکے تو ایک امام برگاہ سے ایک نمائندہ جاتا ہے۔ راوی کے کنارے پر سپیشل قسم کا پروگرام ہوتا ہے، ہزاروں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور ایران سے بھی سپیشل مقررین آتے ہیں اور خطابات کرتے ہیں۔ بڑی بہار والی رات ہوتی ہے، تو وہاں ایک منظر دیکھا جاتا ہے۔ ان کا یہ ذہن ہے کہ ہم اپنی حاجات، اپنی ضروریات ان کاغذوں پہ لکھ کے دریا میں ڈالیں گے۔ ہمارے جو امام ہیں، امام زمانہ کہتے ہیں، امام مہدی، وہ ہماری ان حاجات کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ان کے نام پہ درخواست گزارش ہوتی ہے کہ امام صاحب تسی یہ کب کے غار میں ہیں تو باہر تشریف لے آؤ، جلدی جلدی آؤ، سانو انہیں بڑا تنگ کیتا ہے۔ ان کا ذہن ہے نا کہ جب انہوں نے آنا ہے پھر غلبہ ہمارا ہوگا، حکومت ہماری ہوگی۔ جب وہ آئیں گے تو یہ سنیت مٹ جائے گی، یہ ختم ہو جائیں گے، ایک بھی نہیں رہے گا سنی۔ ہر 15ویں شعبان کو یہ محنت کرتے ہیں، اس سال آ جائیں، اس سال آ جائیں، اس سال آ جائیں۔ جب پورا سال نہیں آتے تو پھر اس رات کو، پھر وہ ان کی ولادت کی رات ہے، اس رات کو پھر کوشش کرتے ہیں کہ امام صاحب کی درخواستیں پیش کریں کہ تشریف لے آئیں، پھر وہ نہیں آتے، پھر اگلے سال پھر جاتے ہیں۔ تو اب مجھے بتاؤ او اہل سنہ، او اہل الحدیث، اہل اسلام، کیا چاہتے ہو؟ تمہارا عقیدہ ہے اس نصف شعبان کا، یہ تمہارا عقیدہ ہے، تمہارا نظریہ ہے، تمہارے عقیدے کی ترویج ہو رہی ہے؟ نہیں۔ لہذا یہ ساری رسمیں ہیں، دین پر قائم رہیے، سنت پر قائم رہیے، اور آخر پہ یہ حدیث سن لیں،
حضور نے فرمایا کہ وقت آئے گا میری سنت پہ عمل مشکل ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا میری حدیث پہ عمل، میری سنت پہ عمل مشکل ہو جائے گا۔ المعجم الکبیر للطبرانی کی یہ حدیث پڑھ رہا ہوں کہ وقت آئے گا میری حدیث سنت پہ عمل مشکل ہو جائے گا، جو مشکل وقت پہ میری سنت پہ قائم رہے اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح ہاتھ پہ آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے اتنا مشکل ہو جائے گا کتاب و سنت کو بیان کرنا اور پر عمل کرنا۔ جو اس وقت قائم رہے، حضور نے فرمایا اس بندے کو مبارکباد دیتا ہوں، امتی کو اللہ اس کو 50 صحابہ کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ ہم تو اس لالچ اور اس تم اور اس میں حضور کی اس حدیث پہ لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کتاب و سنت کی آواز اسی زور، اسی شور، اسی رنگ، اسی انداز سے بیان ہوتی رہے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔